بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 19 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا ہے۔ اس رکوع کی آدھی سے زیادہ رکوع کی تفسیر ہو چکی ہے اور اب جو آیتیں باقی ہیں میں ان کی تفسیر بیان کروں گا، پھر اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں مختصراً اس کو بیان کروں گا، پھر ہم اگلے رکوع کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہ والی آیت چل رہی تھی۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ہم نے نازل کیا من البینات، واضح دلائل اور ہدایت کی چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی جو لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے دوری، انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہ رہے، اس کو عربی میں لعنت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں تھا کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو اس میں یعنی کوئی جاہلیت کی رسم نہیں ہے یہ، اور اگر رسم ہے بھی تو غلط رسم نہیں ہے بلکہ صحیح رسم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب بھی حج ہوتا آ رہا ہے تو اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوبارہ اسی مضمون کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تحویل قبلہ کا حکم بھی چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی چھپاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بینات، واضح دلائل اسلام کے برحق ہونے کے اور سیدھا راستہ جو ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے، حالانکہ ہم اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان بھی کر چکے ہیں تورات اور انجیل میں، تو وہ لوگ جو ان آیتوں کو چھپاتے ہیں اور ایسی نشانیوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تورات اور انجیل کا نام تو نہیں لیا، تو لیکن اولین مصداق اس کا یہود و نصارہ کے علماء ہے۔ قرآن نام کیوں نہیں لیتا؟ تاکہ ایک چیز اپنے عموم پر رہے، اس امت میں بھی جو علماء یہ کام کریں گے وہ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ قرآن مجید میں یا احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے بارے میں واضح احکامات دی ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان احکامات میں سے کسی ایک حکم کو چھپا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ لعنت کرنے والوں کی لعنت اس لیے کہا گیا ہے کہ جس انسان کو بھی پتہ چلے گا نا ایسے لوگوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے انسان کا ضمیر پھر اندر سے، یعنی انسان بہت زیادہ ٹینشن میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح اسلام پتہ چلے، تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ صحیح اسلام تھا اور انہوں نے چھپایا ہے، تو آپ بتائیں ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ یقیناً لعنت بھیجیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان پر لعنت، ایسے لوگوں کی جو لعنت بھیجتے ہیں، ان لوگوں کی بھی لعنت جو لعنت بھیجنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی بھی لعنت۔ الا الذین تابوا، ہاں فرمایا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی حالت کو درست کر لیں، وبینوا اور لوگوں کے سامنے حق کو بیان کر دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن جب عوام کی توبہ کا ذکر کرتا ہے نا تو صرف الا الذین تابوا واصلحوا ذکر کرتا ہے۔ آپ قرآن میں کچھ آیتیں دیکھیں گے جن میں آتا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، جو توبہ کر لیں اور اپنے حالت کو درست کر لیں آئندہ کے لیے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں بیان چل رہا ہے علماء کا، تو اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ نمبر 1 توبہ کریں، توبہ کا مطلب اس گناہ کو چھوڑیں۔ نمبر 2 اصلاح بھی کریں۔ نمبر 3 حق کو بیان بھی کر دیں، یعنی عالم نے اگر غلط بیانی سے کام لیا یا کسی حق کو چھپانے کا جرم کیا تو اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو غلط بیانی اس نے کی ہے بینو کا مطلب بیان کر دے، بھائی یہ جو میں نے کیا تھا، یہ میں نے آیت چھپائی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا یہ اقرار نہ کرے لوگوں کے سامنے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی پریکٹیکلی اس کو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے علماء سے، یا جس کے پاس بھی حق ہے اور وہ چھپا کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے، تو اب جب وہ توبہ کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کر دے، حق بیان بھی کر دے، بھئی یہ یوں تھا لیکن حقیقت میں کیا ہے، میں نے اس طرح بیان کیا لیکن حقیقت میں یوں ہے یہ۔
تو اس لیے اللہ نے علماء کی توبہ کے لیے 3 درجات بیان کیے، توبہ بھی ہو، اصلاح احوال بھی ہو، اور پھر حق کو بیان بھی کر دیں۔ وہ بیان کیسے کریں گے؟ یہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے جو غلط فہمی لوگوں کو پھیلی ہے، آپ ہی کے ذمے ہے آپ اس غلط فہمی کا ازالہ کریں، اور اس پر بہت کم لوگ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں توبہ میں۔ ہمارے ہاں تو توبہ کے لفظ کو اتنا آسان بنا دیا، بس توبہ توبہ کر لو سب سیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ بھی ایک شرعی حکم ہے، اس کے بھی احکام ہیں۔ جیسے نماز، صرف زبان سے نماز کہہ دیا تو تھوڑی ہو جاتی ہے، پوری تفصیل ہے، اس میں وضو ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کچھ چیزیں رکن ہیں وہ چھوٹیں گی تو نماز ہوگی نہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹ گئیں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، بہت ڈیٹیل ہے اس میں۔ تو بالکل اسی طرح توبہ بھی ایک اسلام کا ایک حکم ہے، اس میں حقوق العباد کی توبہ کا کیا طریقہ ہے، حقوق اللہ کی توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ توبہ ایسی ہیں جن میں صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، کچھ توبہ ایسی ہیں جن میں قضا بھی ہے، ادا نہیں ہے تو پھر قضا کرنی پڑے گی، تو بہت اس کے بھی تفصیلی احکام ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اللہ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ آپ سے اگر جرم یہ ہوا ہے کہ آپ نے غلط بھی، چاہے عالم ہو یا غیر عالم بھی ہو، عالم کا ذکر اس لیے کہ سیاق و سباق میں بات علماء کی چل رہی ہے، لیکن آیت عام ہے، کوئی بھی شخص حق کو چھپائے گا، جس حق کی لوگوں کو ضرورت ہے اور چھپانے کا مقصد اس کے ذاتی مفاد ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو اب اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ جو کافر تھے اور موت ہو گئی ان کی اس حال میں کہ وہ کفر ہی پہ موت ان کی ہوئی ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام اور لوگوں کی، سب کی کیا مطلب؟ اللہ، فرشتے اور لوگ، ان سب کی اس پر لعنت۔ ظاہر ہے سب لوگوں کی لعنت نہیں ہوتی، تو سب سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، بلکہ سب سے مراد یہ تینوں طبقے۔ تو لوگوں میں بھی جو حق کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی ان پر لعنت، خالدین فیہا، اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت پر جو اثر مرتب ہوگا وہ عذاب کا، تو اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ ایمان پر اگر کسی کی موت نہیں ہوتی ہے تو وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اب یہ بھی ایک ایسا حکم ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو جو ہے نا، لوگ بعض دفعہ اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے جنت مومنین کے ساتھ خاص کر لی ہے، لیکن اگر لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جائے تو یہ بھی آیتوں کو چھپانے کے مترادف ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ بہرحال اللہ نے بیان کر دیا کہ غیر مسلم کی مغفرت نہیں ہوگی۔ باقی کفر کہتے کس کو ہیں یہ ایک تفصیل ہے۔ کفر کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت اس تک پہنچی ہو پھر اس نے انکار کیا ہو، اگر دعوت ہی نہیں پہنچی تو پھر وہ کافر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ پہنچا دیں۔ تو رسول سے مراد تمام علماء کا اجماع ہے رسول یا رسول کی دعوت، یعنی رسول کی دعوت کا پہنچنا بھی رسول کا پہنچنا ہی۔ دیکھیں ہم تک رسول نہیں پہنچے لیکن رسول کی دعوت پہنچی ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی شخص جس تک رسول کی دعوت آج پہنچی ہے وہ انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول ہر ایک کے گھر جا کے ہر ایک سے برف سے نفیس ملوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت پراپر طریقے سے پہنچ گئی ہے اور اس نے پھر غور و فکر کر کے ایمان قبول نہیں کیا تو اس پر پوری امت کا اجماعی عقیدہ انہی آیتوں کی روشنی میں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ البتہ جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور ظاہر ہے اس سے اسلام کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، لیکن کیا اللہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا؟ تو اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے، جو ان کی رائے ہے اور بڑی مضبوط رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے شرک کیا تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایسے ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے اس کو کچھ بھی اس بارے میں، اور ڈیٹیل بھی معلوم نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں مذاہب کا، تو وہ یا ہم فرض کر لیتے ہیں جنگل میں رہتا ہے، ایک حبشی ہے بالکل، تو اب کیا ہوگا کہ اس سے کیا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اس پر علماء کہتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، کہ اگر اس نے شرک کیا ہے، پتھروں کو پوجا ہے، سورج کو پوجا، چاند کی عبادت کی،
تو پھر قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا اور شرک کی سزا میں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا وہ، اس لیے کہ اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اتنی عقل اللہ نے ہر انسان کو دی ہے کہ اسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے شرک کی سزا جو علماء کے جو صحیح قول کے مطابق اس کو ملے گی لازمی۔ تو یہ ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کو اتنی مہلت ملی ہو، سوچنے کا ٹائم ملا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بچپن میں ہی مر گیا تو بے شک وہ شرک کرتا تھا، لیکن بچپن میں انسان میں عقل نہیں ہوتی، تو بلوغت کے بعد اتنا ٹائم اس کو ملا ہو، اس کو کھوپڑی استعمال کرنے کا موقع ملا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اتنا موقع ملا ہو اس کو کہ جس میں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر وہ شرک نہیں کرتا تھا تو پھر دو طبقے ہوتے ہیں، یا تو توحید پرست ہوگا یا سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہوگا ہی نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں جو توحید پرست تھا وہ جہنم میں بہرحال نہیں جائے گا، اور وہ شخص جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، نہ اسے توحید کا پتہ ہے نہ شرک کا پتہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء خاموش ہیں کہ بعض کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، بعض کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح نظیر ملتی نہیں ہے۔ تو بہت سے علماء، عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن امتحان میں ڈالا جائے گا، زندگی الگ سے اس کو قیامت کے دن دی جائے گی اور اس کو دونوں راستے دکھائے جائیں گے، اور پھر اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایمرجنسی میں بھی پیپر لیا جاتا ہے نا کسی سے کہ بھائی وہ پیپر سے رہ گیا تھا تو اب جو ہے وہ چلو بھائی اس کے لیے انتظام، یہ بیمار تھا یا کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ، تو فوراً ابھی اس کو پیپر دو اور اس کے حساب سے دو، اتنا آسان بناؤ کہ یہ حل کرنا چاہے تو حل کر سکے، تو فوراً ہوتا ہے نا، اس طرح بھی انتظام ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہم آپ سے، بعض دفعہ ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا کہ پیپر ہو ہی نہیں سکے تو پھر ہم نے طلبہ سے زبانی سوالات پوچھے ہیں، بھائی یہ پیپر کا ٹائم نکل گیا ہے، آپ بیمار تھے، آپ آ نہیں سکے تھے، ایمرجنسی ہے، تو مدرسے کی انتظامیہ نے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کہ اب ریٹرن میں لینے کے بجائے ان کا آپ زبانی ٹیسٹ لے لیں اور دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس کو نمبر دے دیں۔ تو کچھ ایسی سچویشن قیامت کے دن ہوگی، جو لوگ غفلت میں دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس دعوت بھی نہیں پہنچی، تو پھر ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کا موقع دے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں کسی بھی چیز پر ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، یعنی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یا اس کو موقع ہی نہیں ملا، یا اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی، اور اللہ بس کہے تو چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو چونکہ ایمان نہیں لایا، تو اٹھا کے میں تجھے لازمی جہنم میں پھینکوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ تیرا رب کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، اور اس کو ظلم ہمارے حساب سے کہا گیا، ورنہ اللہ کو تو اختیار ہے۔ اس پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ چونکہ حقیقی رب ہے، اگر وہ کسی کو بلا وجہ بھی تکلیف دے تو اس کو حق بہرحال حاصل ہے۔ وہ کسی کو بلا وجہ بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو کسی کو اللہ کے خلاف کسی عدالت میں جانے کا رائٹ نہیں، اور اللہ کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کرے گا، یعنی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اور وہ ظالم نہیں کہلائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے ظلم کے وہی معیار متعین کر لیے جو انسانوں کے لیے ہیں۔ جیسے انسان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے اور اس کو بلا وجہ آگ میں پھینک دے تو ظلم کہلاتا ہے، تو اسی اللہ بھی ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والا ظلم میں نہیں کروں گا کہ ایک آدمی مستحق نہیں ہے سزا کا اور میں اسے بلا وجہ جہنم میں ڈال کے جلا دوں، تیرا رب کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس کو اپنے لیے زیادتی قرار دے دیا ہے، اپنے حق میں اس کو ظلم خود سے قرار دے دیا ہے، حالانکہ اللہ کو یہ رائٹ ہے، حق حاصل ہے، لیکن پھر بھی اللہ ایسا، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ ایسے تو بہت لوگ ہوں گے کہ جنت کے مستحق نہیں ہیں، پھر بھی غریبی میں جنت مل جائے ان کو، تو لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جہنم کا مستحق نہیں ہے پھر بھی زبردستی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جو اسی طرح کفر میں ان کی موت واقع ہوئی تو کفر پہ موت سے ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن کفر کہتے کس کو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اصل جو قرآن کا مضمون ہے نا وہ توحید ہے،
انبیاء کو اسی وجہ سے بھیجا گیا کہ لوگ ایک خدا کے وجود پر بھی ایمان لائیں اور اس کو ایک بھی مانیں اور اس کی غلامی کریں, اس کو مانیں کہ وہ غلامی کے قابل ہے, لائق صرف وہی ہے, عبادت کے لائق صرف وہی ہے. تو اس لیے اب قرآن میں یہ پوری ڈیٹیل یہود و نصارہ کے واقعات اور یہ سب بیان کرنے کے بعد اصل حکم کو دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا جس کے لیے آپ دنیا میں آئے, فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود, تمہارا الہ. عبادت کسے کہتے ہیں یہ میں شروع کے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں, یہ بہت تفصیل سے. عبادت کے دو مطلب ہیں, ایک ٹرم ہے ایک عبادت اور ایک لغت میں کسے کہتے ہیں. تو دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک ہمارا معبود ہے, غلامی حقیقت میں صرف اسی کی ہوگی. وہ کون ہے؟ ایک الہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. تو میں نے یہ لیکچرز کے شروع میں جب یہ تفسیر کے لیکچر شروع ہو رہے تھے میں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنی دو صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, گویا یہ اللہ کے نام کا حصہ ہیں, ایک رحمان اور ایک رحیم. یعنی رحمان اور رحیم میں ہر طرح کی رحمت اس میں شامل ہو گئی. رحمان سب پر رحم کرنے والا, رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ اللہ کی دو صفات کیوں اللہ بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ میں ان لیکچروں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں ہمیں کیا علمی اسباق ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات, صبر اور نماز کی اہمیت. ڈپریشن کے لیے صرف نفسیاتی ڈاکٹر کافی نہیں ہے کہ آپ کو وہ گولیاں کھاتے رہیں, اصل چیز ہے کچھ صبر کرنا سیکھیں. دیکھیں آج کل لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ٹینشن نہ ہو, بالکل ٹینشن نہ ہو, بچے کو بالکل جیسے بچہ کہہ رہے ہیں نا اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے. اس کا مطلب آپ بچے کو اس کی لائف کو فل آف ٹینشن بنا رہے ہو. بچوں پہ ظلم زیادتی جائز نہیں ہے, بلا وجہ مار دھاڑ بد اخلاقی جائز نہیں ہے, لیکن بچوں کو تھوڑی سی ٹینشن میں رکھنا چاہیے, ہلکی سی, زیادہ نہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھیں. ساری خواہشات ان کی پوری. ایک صاحب اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے لے گیا میرے سامنے, کہہ رہے بیٹا دکان میں جو کچھ چاہیے بتاؤ. اس نے اتنی چیزیں بتائیں اور انہوں نے ساری خرید کے دے دی. میں نے کہا بھائی یہ کہاں کھائے گا؟ کہہ رہے نہیں بس میرا بچہ, میں چاہتا ہوں اس کی ہر خواہش پوری ہو. تو ان سے میں نے کہا تو نہیں, انسان اپنی اولاد کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, لیکن مجھے دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکو بنا رہے ہو. کل کسی وقت اس کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی نا, یہ برداشت نہیں کر پائے گا, پھر جب حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو کہاں جائے گا؟ حرام کی طرف. تو اسلام نے بھی ہمیں روزے کا حکم دیا, بہت ساری عبادتوں کا, تاکہ ہماری نفس کے خلاف کچھ خواہشات پوری ہوں. تو بچوں کو بھی مار دھاڑ بلا وجہ گالی گلوچ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا کنٹرول کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیں بعض دفعہ وہ بچے جنہوں نے معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہوتا ہے نا, ان کے بچپن میں کچھ نہ کچھ ٹینشن انہوں نے دیکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نا معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھتے ہیں. یہ کچھ بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, خاندانی جھگڑے دیکھے ہوتے ہیں, وہ سمجھدار ہو. کچھ بچیاں بڑی سلجھ جاتی ہیں, بعض دفعہ بچیاں اپنے ماں باپ کے جھگڑوں سے بگڑتی ہیں, بعض دفعہ اپنے پیرنٹس کو لڑتا ہوا دیکھ کے اور سلجھ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی گھر میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ لڑائیاں, تو میں نے اپنے سسرال میں جا کے یہ کام نہیں کرنے. آپ دیکھیں بعض لڑکیاں ایسی ہیں چھوئی موئی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے کبھی ایسا ہر وقت برگر فیملی ایسا, تو وہ آگے ذرا سا سسرال میں کوئی اونچ نیچ ہوئی بے ہوش ڈپریشن میں. اور جن غریبوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے مسئلے دیکھے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں لیکن فائدے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال کی حالت اچھی حالت ہے, اس سے انسان کو تھوڑا سا برداشت کی قوت, تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی سکھائیں بچوں کو. تو اللہ نے فرمایا نا صبر سے مدد طلب کرو, اس کا مطلب صبر کی کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے, تو آپ کے بچوں میں بھی ہونی چاہیے. تھوڑا سا ان کو ہر وقت ان کو ان کی مرضی کا کھلائیں, کبھی کبھی کھائیں آج کھانا جو ہے نا ہماری مرضی کا, آج کریلے کھاؤ. بچوں سے بولیں آج کیا پکے گا کھانے میں؟ کریلے پکیں گے. بچے ناک منہ چڑھائیں, بولے کھائے گا, تیرا باپ بھی یہی کھائے گا ٹھیک ہے نا, اور خود بھی کھائیں. تو یہ جو چھوئی میں بنا دیا نا جو بچہ کہہ رہا ہے بس, تو یہ غلط ہے. تو اس لیے آج بولے آج ہماری مرضی کا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ آج ہے ہی نہیں کھانا, جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایک آدھ وقت بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو غیر شائستہ طریقہ ہو جائے گا, آج کھانا نہیں ملے گا, غیر اخلاقی ہو جائے گا. اس کا ایسا طریقہ یہ کہ بھائی آج سب روزہ رکھیں گے گھر میں, پیر اور جمعرات کا روزے کا معمول بنا لیں. بچوں کو کہیں بیٹا آپ سب روزہ رکھیں گے, اور روزہ رکھ کے اسکول جاؤ گے. ہمیشہ لنچ لے کے جا رہے ہو, ہمیشہ بریک فاسٹ لے کے جا رہے ہو, یہ نہیں ہوتا, آج سب کا روزہ ہے. تو اس طرح گھر میں روزے کا, تلاوت کا, نماز کا تھوڑا بہت معمول ہوگا, تو یہ بھی ٹینشن
کافی ہے بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے مدد طلب کرو. جس میں صبر کی ٹریننگ دیکھو. فوجی لوگ صبح کتنے آرام سے اڑ جاتے ہیں. ہمارے والد صاحب کیونکہ نیوی میں تھے نا, ریٹائر ہوئے تھے, تو معمول تھا ان کا 5 بجے اٹھنے کا. ہم جب صبح 5 بجے الارم لگا کے 4 6 مہینے گزر جاتے تھے, کل سے اٹھیں گے, پرسوں سے, ہفتے سے اٹھیں گے, نہیں اٹھ پاتے تھے. تو وجہ کیا ہے, ان کو بھائی جو نیوی میں ٹریننگ دی گئی وہ شروع میں ٹینشن ہوئی, پھر عادت پڑ گئی ہمیشہ کے لیے. تو فوجیوں کی زندگی دیکھیں آپ, وہ کیسے بڑھاپے میں بھی کیسے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے, ان کو جو ہے نا عادت ڈالی گئی ہوتی ہے. اور جو کمانڈو ہوتے ہیں, جو اس کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو جنگلوں میں پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے, یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو, تو وہ پھر چھوئی موئی نہیں ہوتے. تو وہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں, ان کی لائف زیادہ کامیاب ہوتی ہے, انہوں نے ٹینشنیں دیکھی بھی ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ ٹینشن یہ ضروری ہے. بات زیادہ لمبی ہو گئی لیکن یہ اہم بات تھی اس لیے میں نے بتائی. اور اللہ نے فرمایا اس میں شہید کی, دوسرا ہمیں علمی نقطہ, شہید کی فضیلت. شہادت کی دعا مانگنا بھی سنت عمل ہے. اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو. تو قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے, یہاں تو اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ مت کہو. ایک اور جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, شہید کو مردہ سمجھو بھی مت, یعنی اس کو بڑی پیاری زندگی ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. 4 دفعہ آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. قتل پہ ختم کیا. یعنی شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ ایک دفعہ کی شہادت میں مزہ نہیں ہے, یہ ایسا زبردست کام ہے کہ بار بار ملنی چاہیے یہ شہادت. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, شہید بھی, تو اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا, تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا, ہمیں کیا چاہیے؟ جب بار بار اللہ پوچھیں گے تو شہید کہے گا کہ اللہ اگر تو میری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو ایک خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور پھر دوبارہ مجھے اپنی راہ میں قتل کر دے. میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ دوبارہ شہادت کا عہدہ ملے. تو آپ اندازہ لگاؤ کیا نعمت ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کرامت دیکھے گا نا کہ شہادت کے وقت اس کا جو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہوا تھا, وہ پروٹوکول اس کو یاد رہے گا کہ وہ پروٹوکول مجھے دوبارہ چاہیے. تو اس لیے اسلام میں شہادت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے, معمولی موت نہیں ہے, بہت مبارک موت ہے یہ. تو اس کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں, تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے. اور پھر اس کے لیے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر تیار بھی رہنا چاہیے. وہ ایک مولوی صاحب کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا کہ حلوے مانڈے, بدعتی مولوی تھے, حلوے مانڈے بہت کھاتے تھے, شہادت کی دعا مانگتے تھے. تو کسی نے کہا آپ میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو, کیا حلوے میں کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو کیا؟ تو اس کے لیے بھائی تھوڑا سا ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور اگر کوئی فوج میں جا سکتا ہے, اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, تو اس جذبے سے فوج میں جائے, اسلامی ملک کی فوج میں, کہ میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا, اپنی قوم کا دفاع کروں گا. تو صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں. اور اگر کوئی نہیں جا سکتا یا دوسرے کام اس کے بہت ہیں, تو ویسے اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ اگر کبھی جنگ کا موقع چھڑتی ہے کوئی اسلام اور کفر کی اور اہل باطل اور اہل حق کی, تو ایسے موقع پہ مجھے اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمانا. جنگ کی تمنا جائز نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کیا کرو, دعائیں مت مانگو اللہ جنگ چھڑوا دے, ہندوستان پاکستان بہت دنوں سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, اللہ پھڈا کروا دے اور پھر مجھے میدان میں بھجوا دے اور پھر مجھے شہید کروا دے. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے امن مانگا کرو اللہ سے. فرمایا لیکن اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے جنگ, فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا, پھر صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اور یقین کر لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے, توپوں کی گھن گرج کے تحت. اللہ نے, تلوار تو ایک کنایا ہے نا, تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے. تو اس لیے جنگ کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ صلح کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدمی سے, اور پھر شہادت کی دعا بھی مانگنی چاہیے انسان کو. اچھا, یہ ہمیں دوسرے علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. تیسری بات, اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, مالوں کی کمی, جانوں کی ہلاکتیں, پھلوں کی کمی. تو بہت سے لوگ جب پریشانیاں آتی ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے بھائی اللہ آپ سے ناراض ہو.
پھر وہ ناراضی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر بجائے اس کے کہ اپنے اعمال درست کریں عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ بھئی یہ تو پیغمبروں پر بھی پریشانی آئی ہیں، تو اللہ سے مانگنی تو عافیت چاہیے، لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ صبر کے کیا فضائل ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس سے انسان کو تسلی ملتی ہے، اور یہ ہر مصیبت پہ، بڑی مصیبت پہ بھی اور چھوٹی بھی۔ ہم نے علماء کو دیکھا ہے بیٹھے ہیں، لائٹ چلی گئی تو ایک ٹینشن ہوتی ہے، تو اس پہ بھی یہ پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں استرجاع، حدیث میں آتا ہے فاسترجع، استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ استرجاع، باب استفعال سے استرجاع، یہ ایک ٹرم ہے، یعنی فلاں شخص نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو ہم کہیں گے استرجع فلان، فلاں نے یہ الفاظ پڑھے۔ یہ خوشی کی چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہے تو دعا، شادی ہو گئی اب کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بات تو صحیح ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن یہ موقع ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک علمی نکتے کی بات، حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یاد رکھیں حق کو چھپانا جب جرم ہے جب حق کو چھپانے میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو، لالچ ہو، لوگوں میں عزت چاہتے ہو اس لیے چھپا رہے ہو۔ حق کو اگر اس لیے چھپا رہے ہو کہ حق بیان کرنا اس وقت مصلحت کے خلاف ہے، تو پھر چھپانا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ بعض دفعہ حق کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ سامنے والے کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے پورا ایک بیان بھی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ وہ پہلے جو لوگ شرک پہ مر گئے ان کا کیا ہوگا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ڈیٹیل میں جاتے تو بحث کا رخ چینج ہو جاتا۔ تو حق کو چھپانا اگر کسی مصلحت سے ہے تو ایک الگ بات ہے، صحیح جائز مصلحت سے، لیکن اگر اپنے مفاد کے لیے جیسے کہ یہود و نصارہ چھپاتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ باطل علماء جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، تو پھر اس کی یہ وعید ہے۔ تو یہ اس رکوع کا خلاصہ تھا، تفسیر تھی۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 20 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 4۔ اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، پھر اس کی تفسیر اور اس میں جو ہمیں کچھ علمی نکتے کی باتیں پتہ چلتی ہیں، اسباق ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، خلق کا معنی پیدا کرنا، ورب یہ، واختلاف اللیل والنہار، لیل اور نہار کے اختلاف میں، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے رات اور دن میں، بعض دفعہ راتیں لمبی اور دن چھوٹا، بعض دفعہ دن لمبے اور راتیں چھوٹی، یہ بھی اختلاف ہے، ایک حالت پہ رہتے نہیں ہیں۔ اور اختلاف میں یہ بھی ہے کہ کبھی رات ہوتی ہے اور بدل کے وہ دن میں تبدیل، اور کبھی دن ہوتا ہے بدل کے وہ رات میں تبدیل، یعنی عدل بدل کے آنا ان کا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں کہ رات اور دن کے بدلنے میں۔ والفلک التی تجری فی البحر، فلک کہتے ہیں کشتی کو، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، اس میں سمندری جہاز بھی داخل ہیں، جو بھی سمندر میں چلنے والی چیزیں ہیں نا وہ سب فلک میں آتی ہیں۔ جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، تجری، جرا یجری کا معنی جاری ہونا، اصل میں تھا تجریو، تضربو کی طرح، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تو تضربو تجریو، جاری ہوتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بیما ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں، ینفع الناس جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی تجارت کے ساتھ۔ تو سمندری تجارت کا اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ وما، اور اس چیز میں، انزل اللہ من السماء، جو اللہ نے آسمان سے اتارا، من السماء یعنی پانی۔ تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اچھا اس پانی سے کیا کیا؟ احیا یحیی احیاء، اکرما یکرم اکرامن کی طرح۔ پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے الارض، زمین کو زندہ کر دیا، اس میں طرح طرح کے نباتات اگائے،
بعد موتھا، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد، کچھ بھی نہیں تھا، پانی برسا کے زندہ کر دیا. وبثا، بثا اصل میں تھا بثاثا یبثثو، نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. ہم نے سورہ القاریہ میں پڑھا ہے نا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مقتول کی طرح پھیلے ہوئے. تو بثا کا معنی پھیلانا. وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس نے زمین میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جانور. دابہ اصل میں کہتے ہیں، یہ کیا لفظ ہے، اصل میں تھا دابابا یدببو، نصر ینصرو کی طرح. دابابا یہ ہوتا ہے زمین پہ رینگنا، اصل میں اس کا اطلاق ہوتا ہے کس پر، رینگنے والی چیزیں. لیکن دوسرے درجے میں ہر چلنے والی چیز کو بھی دابہ کا یعنی دبا یا دبو سے تعبیر کیا جاتا ہے. نصر ینصرو، دبابا یدببو، چلا وہ زمین پہ یا رینگا وہ زمین پہ. آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں دبابا کسے کہتے ہیں، بائک کو. جدید عربی میں نا بائک کو کیا کہتے ہیں، دبابا، تو اسی سے نکلا ہے. تو اور دابا یہ داب کی مؤنث ہے. داب اصل میں تھا داببن زاربن، اصل میں کیا تھا داببن، چلنے والی چیز. اور دابیباتن مؤنث ہے اس کی. تو دابیباتن کو پڑھا کیا جاتا ہے دابتن، با کو با میں ملا دیا جاتا ہے. تو یہ دابہ کا لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، تو آپ کو اس کی پتہ ہونا چاہیے یہ اصل میں کیا ہے. دابیبا زاربتن، زاربن کا معنی مارنے والا، زاربتن کا معنی مارنے والی. تو دابتن چلنے والی کوئی بھی چیز. تو اس میں انسان بھی داخل ہو گئے، لیکن عام طور پر جو ہے نا اس کا اطلاق ہوتا ہے رینگنے والی چیزوں پہ. لیکن دوسرے درجے میں یہ ہر زمین پہ بسنے والی کوئی بھی چیز جو حرکت کرنے والی وہ سب پہ اطلاق ہوتا ہے. تو یہاں سب چیزیں مراد ہیں. فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر زمین میں اس نے ہر طرح کے چوپائے اور جانور اور چلنے والی چیزوں کو پھیلا دیا. وتصریف الریاح، اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں بھی. صرف یصرف تصریفا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے صرف، کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی عدلنا بدلنا. یہ جو ہم صرف پڑھتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو، اس گردان کو بھی صرف کہتے ہیں، کیونکہ آپ پھیر رہے ہوتے ہیں نا ایک لفظ دوسری طرح، پھر دوسرا تیسری درجے میں، تو پھیر پھیر کے آپ نے پورا حشر نشر کر دیا ہوتا ہے. تو تصریف کا معنی بھی یہی ہے، ایک چیز کو پھیرنا، چلانا. ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریاح اس کی جمع آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحابی، اور بادلوں کے چلانے میں بھی، یا بادلوں میں بھی. سحاب بادل کو کہتے ہیں، وہ بادل المسخری جو مسخر ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. آسمان ہر وہ چیز جو آپ سے بلند ہو، عربی میں اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. تو یعنی بلندی اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں. تو اب دیکھیں اس کو، آیت کو صحیح طرح سمجھیں دوبارہ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں. اسی طرح آسمان کے پانی برسانے میں، یعنی اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا، اور پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور پھر زمین میں ہر طرح کے جانور اور چیزیں پھیلا دی، مخلوق پھیلا دی. اسی طرح ہواؤں کے چلانے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. ان تمام چیزوں میں کیا ہے، یہ اب آ رہا ہے آگے. لآیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان میں بڑی نشانی ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے، میں نے ترجمہ میں کہا لآیاتن، لام تاکید کے لیے، آیاتن آیتن کی جمع ہے. تو بہت سی نشانیاں کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین جب آتی ہے نا، تو اس میں کیا لگتا ہے، چند، کچھ، ایک، اس طرح کا لفظ لگتا ہے نا. تو یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ تنوین جو ہے نا، بسا اوقات کسی چیز کی قلت یعنی کمی کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں رأیتو رجالن، میں نے چند لوگ دیکھے. لیکن سیاق و سباق بعض دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تنوین کمی کے لیے نہیں بلکہ اضافے کے لیے، کسی چیز کو بڑھا کے بیان کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں تنوین تعظیم کے لیے یا تکثیر کے لیے، کثرت. تو یہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پھر یہاں چند نہیں بلکہ ہم یہ بہت سی. نارملی تو ہم یہی لگائیں گے چند، لیکن جب
سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ اگر ہم یہ چند لگائیں گے تو یہ کلام میں بلاغت پیدا نہیں ہوگی، تو یہی تنوین پھر تکثیر کا فائدہ دے رہی ہوتی ہے. تبھی جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے کہ تنوین قلت کا فائدہ بھی دیتی ہے، یعنی تنوین سے قلت بھی پیدا ہوتی ہے اور کثرت بھی اسی تنوین سے پیدا ہوتی ہے. جیسے قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے سورہ عبس میں، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ، تو ہم وہاں یہ نہیں کریں گے چند چہرے اس دن ایسے ہوں گے، وجہ کی جمع وجوہ آتی ہے، ہم یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ چند چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور چند چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگا. تو چند نہیں، ظاہر ہے پھر ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا نا، چند تو اتنے تو لوگ دنیا آخرت میں زندہ ہوں گے دوبارہ، وہ چند تھوڑی ہوں گے. تو وہاں ہم وجوہن میں جو تنوین ہے یعنی دو پیش، اس کا ترجمہ ہوگا بہت سے چہرے، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا، خاک آلودہ ہوں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو اب یہاں پر کیا ترجمہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. ابھی چونکہ لفظی ترجمہ چل رہا ہے، تفسیر انشاءاللہ بعد میں. آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من، جو کہ ایسے لوگ ہیں، یتخذو، ٹھہرا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. یہ کئی دفعہ یتخذو کا لفظ آ چکا ہے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، اس کے شریک. ند کہتے ہیں، ند کسی کے بھی ہم مثل کو، اور انداد اس کی جمع آتی ہے، یعنی اللہ کا ہم مثل بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. پھر کرتے کیا ہیں؟ یحبونہم، یحبون اصل میں تھا یحببون، یکریمون کی طرح. احبابا یحببو احبابا، محبت کرنا. فرمایا یحبونہم، پھر یہ ان معبودوں سے محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ، اللہ سے محبت کی طرح. کا معنی طرح، کیا مطلب؟ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. تو اللہ کی جیسی محبت ان سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشدو، اشددو تھا اصل میں ازربو کی طرح، کمپیریٹیو نہیں ہے، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اشددو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شدید. تو والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حباً، وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں ازروئے محبت کے، للہ، اللہ سے. کیا مطلب؟ کسی اور سے وہ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. یعنی وہ اللہ سے محبت میں دوسروں کی محبت سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے آیت کا، یعنی جتنی محبت وہ دوسروں سے کرتے ہیں، اللہ سے وہ محبت سب سے دوسروں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں. آگے فرمایا ولو، اور اگر، یرا کئی دفعہ آ چکا ہے یہ لفظ، دیکھ لیں. ولو یری الذین ظلموا، اور دیکھ لیں اگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. کیا دیکھ لیں؟ یہ آگے آ رہا ہے. اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ کب؟ قیامت میں دیکھیں گے نا. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اگر ایسا ہوتا کہ یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے یہ بات، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت حقیقت میں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ شدید عقاب والا ہے. تو اگر یہ لوگ پہلے سے دیکھ لیں نا، تو آگے جزا محذوف ہے، تو وہ کام نہ کریں جو یہ اب کر رہے ہیں. بعض دفعہ قرآن میں شرط ہوتی ہے جزا محذوف، یعنی ادھورا جملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پچھلے جملے سے اگلا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. دوبارہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اور اگر دیکھ لیں ظالم لوگ، کب دیکھ لیں؟ جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو جب یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس سے پہلے اگر یہ لوگ یہ بات سمجھ لیں. کیا سمجھ لیں؟ کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العقاب. یہ آیت کا چونکہ ترجمہ تھوڑا سا عوام کو سمجھانا، اس کی جو لفظی ترجمہ ہے مشکل ہے، تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت بھی ترجمے کے لحاظ سے تھوڑی سی ٹپیکل ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا. تو یہ دونوں آیتیں پھر ہم انشاءاللہ, کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور میں اس کو ابھی ڈیٹیل میں سمجھانے میں گیا تو بات لمبی ہو جائے گی, تو ہم انشاءاللہ اس کو, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ دونوں آیتوں کا میں لفظی ترجمہ کروں گا, پھر اس رکوع کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی اور جو ہمیں اسباق ملتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.